الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى بالكلامه المجيد والفرقانه الحميد ومنهم من عاد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر کچھ لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا تو زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد ان لوگوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک انہیں سزا کا موقع عنایت کر دیا۔ جب یہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شعبان کے مہینے اور رمضان کے مہینے میں لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ شریعت کے اندر مال کے پاک کرنے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی رہتا تھا۔ اس آدمی کو تاریخ کی کتابوں میں ثعلبہ کا نام دیا گیا۔ ثعلبہ ایک غریب آدمی تھا، 5 وقت کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں پڑھتا، ہر وقت مسجد میں رہتا۔ پھر لوگ جب مسجد میں مال لاتے تو اس کے دل میں یہ بات ہوتی کہ میں بھی امیر ہوتا تو اس طرح اللہ کی راہ میں مال دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا، یہ ثعلبہ نامی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے بھی امیر کر دے کہ جب بھی زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے آپ مال کے لیے اعلان کرتے ہیں، جب یہ لوگ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں تو میرے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی مال دیا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا، جب تیرے پاس مال آئے گا تیرے مال میں غریب کا حصہ آ جائے گا، جب تو امیر ہوگا تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، جب تو امیر ہو جائے گا لوگوں کے ساتھ مدد کرنا لازم ہو جائے گا، تیرے رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا، محلے والوں کا حق تیرے ساتھ لازم ہو جائے گا۔ لیکن وہ ثعلبہ نامی آدمی کہتا رہا، نہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ تو اب قرآن کریم کی تفاسیر لکھنے والے لکھتے ہیں، جو آدمی 5 وقت کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا تھا، جو ہر وقت مسجد میں ہوتا تھا، اب یوں ہوا اس آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گابن بکری دیتے ہوئے دعا کی، اللہ اس ثعلبہ امیر ہونا چاہتا ہے، اس کے مال میں برکت عنایت فرما۔
فرماتے ہیں اب یوں آتا ہے تفاصیل کے اندر کہ اس صالبہ کا مال بڑھنے لگا، ابھی ریوڑ تھوڑا تھا، صبح کی نماز وہاں پڑھتا مسجد میں، پھر دن کو بکریاں چراتا، پھر عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتا۔ جب مال اور زیادہ ہو گیا، صبح کی نماز مسجد میں پڑھتا، پھر سارا دن بکریاں چراتا، پھر آ کر گھر میں سو جاتا۔ پھر یوں آتا ہے کتابوں میں، پھر صرف ہفتے کے بعد جمعے کے لیے مسجد آتا، باقی نمازیں خود ہی پڑھ لیتا۔ اب مفسرین لکھتے ہیں جب مال بہت زیادہ ہو گیا تو نبی علیہ السلام کے پیچھے جمعے کی نماز بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ آدمی جو ہر وقت مسجد میں ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھنا اسے نصیب ہے، اب کیا معاملہ ہوا؟ اب وہ کبھی کبھی بھول کر مسجد آ جاتا۔ جب اس کے پاس مال پورا ہو گیا، اس پر سال گزر گیا، وہ صاحب نصاب بن گیا، تو اب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ آپ زکوٰۃ کے لیے جا رہے ہیں، صالبہ کے پاس بھی چکر لگا لینا۔ اب جب وہ آدمی صالبہ کے پاس زکوٰۃ کا مال مانگنے کے لیے گئے تو وہ صالبہ ان لوگوں کے ساتھ صحیح پیش نہیں آیا، اور وہ انہیں برے طریقے سے پیش آتا ہے، کہتا ہے یہ ایک ٹیکس ہے جو مجھ سے لیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کو پتا تھا پہلے یہ آدمی کیسا تھا، کتنا غریب تھا، آج یہ مالدار ہوا نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، پھر یہ کیسے زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے۔ ان صحابہ کرام نے زکوٰۃ کا مال مسلمانوں سے لیا اور نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور آ کر صالبہ کا وہ قصہ سنا دیا کہ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہے، آسمان سے فرشتہ آتا ہے، نبی علیہ السلام کو آ کر بتاتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَادَ اللَّهَ، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں لَإِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں اپنے فضل سے کوئی چیز عطا کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو وہ لوگ اس کی وجہ سے صدقہ کرنے والے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں مال عطا کرتا ہے بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ لوگ بخل کرتے ہیں، اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ دو آیتیں نازل ہو گئی۔ اب کسی صحابی نے صالبہ کو بتایا تو نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا۔ اب وہ صالبہ دوڑتا ہوا آتا ہے نبی علیہ السلام کی مجلس میں، نبی علیہ السلام سے کہتا ہے میں سارا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام فرمان لگے جب اللہ تعالیٰ نے تیرے مال کو مردود کر دیا، میں کون ہوتا ہوں تو اس سے مال قبول کروں۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق کے دور میں یہ معاملہ پیش آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ معاملہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے۔ اب مال اللہ تعالیٰ کا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مال میں سے 40واں کسی غریب کا حق ہے۔ آج مسلمان جب اس مقام پر پہنچ گئے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو ادا نہیں کرتے، اور صاحب زکوٰۃ ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں سے زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو اس دور میں پتہ ہو وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اس زمانے کے اندر ایک آدمی مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے میں نیک ہوں، میں حاجی صاحب ہوں، میں زکوٰۃ دینے والا ہوں۔ ایک آدمی 11 مہینے حرام کماتا ہے، حرام لوگوں سے دباتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ نیک بن کے
مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے تو سارا سال جو کچھ کیا، رمضان میرے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کے پاس مال حرام کا ہو اور وہ اس سے زکوٰۃ نکالے ثواب کی نیت سے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس کی نیت ثواب کی تھی تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اعتقادی طور پر۔ کیوں؟ فرماتے ہیں زکوٰۃ دینا حقوق اللہ میں سے ہے اور کسی غیر کا مال دبانا یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ نماز نہ پڑھنے والے کو کسی نہ کسی درجے میں معاف کریں گے، روزہ نہ رکھنے والے کو معاف کریں گے، لیکن اگر کسی نے کسی کا مال دبایا ہے، کسی یتیم کا، کسی بیوہ کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کر دیں گے کہ وہ اس کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اب اس آدمی کی نیکیاں اس غریب کے نیکیوں میں ڈالی جائیں گی۔ آج ایک مسلمان صاحب نصاب ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کا نسور یہ ہے، ہم دنیا کے اندر تو بڑے عقل مند بنتے ہیں، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے ہر آدمی سادہ بن جاتا ہے۔ آج ایسا ہوتا ہے اس معاشرے میں ایک آدمی پر زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن لوگ اس وجہ سے زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اس کی چاپلوسی کرتا ہے، وہ اس کے کام کرتا ہے۔ فقہا نے کتابوں میں لکھا اگر کسی نے کسی ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جو صاحب نصاب تھا، اس آدمی کی زکوٰۃ نہیں ہوئی، اسے چاہیے دوبارہ زکوٰۃ ادا کرے۔ آج اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں میں عورتیں آتی ہیں زکوٰۃ مانگنے کے لیے، ایک آدمی خوشی سے اس عورت کو زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب جب دیکھا جاتا ہے اس عورت کے بیٹے کو جو فن خان بنا پھرتا ہے، جو موٹر سائیکل لیے، 40-50 ہزار کا موبائل لیے، جس کے کپڑوں پر مٹی کا ایک ذرہ نہیں پڑا ہوتا، لوگ اس کی ماں کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے اچھا کام کیا ہے۔ شریعت ہمیں بتاتی ہے زکوٰۃ دیتے وقت یہ دیکھو جو آدمی حلال کما رہا ہے، کسی جگہ مزدوری کرتا ہے، زکوٰۃ اس مسلمان کو دو۔ آج مسلمان کو بتایا جائے فلاں آدمی مزدوری کرتا ہے حلال کی، آپ اسے زکوٰۃ دیں، تو کہتے ہیں وہ تو کمانے والا ہے۔ لوگ لچے لفنگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگ سوال کرنے والوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جب یہ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں شریعت کہتی ہے تیری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، دوبارہ اپنے مال سے زکوٰۃ دے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں میں کچھ عورتیں مانگنے کے لیے آتی ہیں جن کا پیشہ مانگنا ہے، لوگ انہیں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کسی مسلمان کو دینا چاہیے، یہ لوگ عیسائی ہوتے ہیں جو گھروں میں مانگتے ہیں دروازوں پر، مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ لیکن آج مسلمان کیا کرتا ہے، ایک آدمی کے کئی رشتے دار ہیں، کسی کے انگلینڈ میں ہیں، کسی کے امریکہ میں ہیں، وہ زکوٰۃ بھیجتے ہیں، یہ آدمی کیا کرتا ہے، یوں ہی زکوٰۃ بھیجتا ہے، امیر کو دیتا ہے، صاحب نصاب کو دیتا ہے، سمجھتا یہ بوجھ ہے میں اتار دوں گا۔ حالانکہ اگر کسی آدمی کو کسی نے باہر سے زکوٰۃ بھیجی اور اس آدمی نے آگے اس کے اندر وہ کام نہیں کیا جو شریعت کہتی ہے اور کسی صحیح آدمی کو دے دی، صاحب نصاب کو دے دی، تو یہ زکوٰۃ بانٹنے والا گنہگار ہوگا۔ اس لیے ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے جیسے نماز پڑھنے کے لیے نماز کا طریقہ سیکھنا ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا، زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں پوچھنا، اور جسے زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے کہ کیا اس آدمی کے پاس مال تو نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دے دوں، شریعت کہے تیری زکوٰۃ نہیں ہوئی ہے۔ تو آج کل مسلمان اس شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے اگر غریب رشتہ دار ہے تو زکوٰۃ اسے دو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے غریب رشتہ دار کو زکوٰۃ دے گا، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرا اپنے رشتہ دار کے ساتھ تعلق بنانے کا ثواب ملے گا۔
اس لیے ہم مسلمان ہیں، جب ہم صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دیں، غریب کو مالک بنائیں، غریب کے ہاتھ میں پیسے ڈالیں کہ جو چیز اسے ضرورت ہے وہ چیز وہ خود اس کو خرید سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر صحیح جگہ پر ہمیں زکوٰۃ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔